10 سالوں میں کوئی پلیئر آپ نے پروڈیوس کر کے نہیں دیا تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ مجھے ہیڈ کوچ لگایا جائے؟ میلہ لگا ہوا ہے، پیسے بانٹے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو ہیڈ کوچ بھی لگا دیں۔ دیکھیں جب آپ سینیورٹی کو کچلتے ہیں نا تو پھر گروپ بندی بنتی ہے۔ محمد وسیم نے ٹیم اناؤنس کی تھی، رمیز آئے، رمیز نے آگے ساری ورلڈ کپ کی ٹیم چینج کر دی تھی، اس لیے کہ سفارشی کلچر تھا، اس نے سفارشی لڑکے سلیکٹ کیے ہوئے تھے۔ ایک گروپ ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ گھوم گھما کے وہ پلیئر آپ کو نظر آتے ہیں ٹیم میں، اور پی ایس ایل میں بھی وہی نظر آتے ہیں اور پاکستان ٹیم میں بھی وہی نظر آتے ہیں۔ تو آپ کی کرکٹ کا بہت برا حال ہو چکا ہوا ہے، اور کتنا برا اس سے زیادہ ہونا ہے۔ تو جیسے کہ 9-10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اظہر محمود صاحب، شاہد صاحب اور وجید صاحب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کو ابھی بھی ہیڈ کوچ لگانا چاہیے؟ یہ دیکھو، یہ جتنے بھی آپ نام لیے ہیں پچھلے 10 سال سے پاکستان کو یہ سرو کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کرکٹ بورڈ کو کہ کیا انہوں نے آج تک پاکستان کے لیے کوئی پلیئر پروڈیوس کر کے دیا ہے؟ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں گے نہیں۔ مجید کیوں لگا؟ کیونکہ وہ کسی بڑے آدمی کے بیٹے کو فیلڈنگ کرواتا تھا، اس نے اس کو فیلڈنگ کوچ لگوا دیا، جو کہ میرے خیال فرسٹ کلاس بھی شاید بڑی مشکل سے کھیلا ہو، شاید نے لیول 4 شاید کیا ہوا ہے، مگر آپ دیکھیں پچھلے 10 سال سے وہ پاکستان کے ساتھ اسسٹنٹ کوچ، ہیڈ کوچ کی حیثیت سے شاید یا کوچ کی حیثیت سے لگا ہوا ہے، مگر پاکستان کو کیا دیا؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو کہ میں ان سائڈ کرکٹ بورڈ کی سٹوری آپ کو ضرور روز سنایا کروں گا۔ دیکھیں وہ پڑھا لکھا بچہ ہے، اس کو میری اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میرے ساتھ ویٹرن کھیلتا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو جتنے بھی مینیجر بن کے جاتے ہیں یا کوچ ہوتے ہیں لوکل ہمارے، وہ ان کی میچ کے بعد رپورٹ لکھ کے دیتا ہے، اس لیے وہ اتنے سالوں سے اس کو وہ کرکٹ وہ پلیئروں کی جو کوچ بنتے ہیں یا مینیجر جاتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ اتنی دیر سے چلا آ رہا ہے، جبکہ پاکستان کو اس نے ابھی تک کوئی پلیئر، کوئی ایسی چیز آپ مجھے بتا دیں جو اس نے پروڈیوس کر کے دی ہو۔ جہاں تک تعلق ہے اظہر محمود کا، دیکھیں اظہر محمود کا بھی آپ دیکھیں پچھلے 2016 سے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ اسسٹنٹ کوچ رہا، پھر اس کو انٹرم ہیڈ کوچ بھی لگاتے رہے، مختلف چیزیں۔ میرا سوال یہی ہے، کیا پاکستان ٹیم کو کوئی پلیئر پروڈیوس کر کے دیا؟ اگر تو دیا ہے تو ضرور چانس دینا چاہیے، اور اب جب کہ وہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے ہیڈ کوچ لگایا جائے، جب پچھلے 10 سال سے 16 سے 25 تک 10 سال ہو گئے ہیں، جب 10 سالوں میں کوئی پلیئر آپ نے پروڈیوس کر کے نہیں دیا تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ مجھے ہیڈ کوچ لگایا جائے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال کرکٹ بورڈ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ وہاں تو میلہ لگا ہوا ہے، پیسے بانٹے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو ہیڈ کوچ بھی لگا دیں، مگر میرے خیال میں کرکٹ بورڈ کو یہ سوچنا پڑے گا۔ میں بار بار ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ جو اتنے سالوں سے جو کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، میں نے بتا بھی دیا ہے کہ کون کس وجہ سے لگا ہوا ہے۔ وہ اس لیے لگا کہ اسلام آباد کی چیمپئن ہوتی ہے، اور وہ اس کو اظہر کو لگا رہے ہیں، حالانکہ ان پٹ کوئی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ اگر آپ نے پاکستان کو کوئی پلیئر پروڈیوس کرنے ہیں تو کوئی اس بندے کو لے کے آئیں۔ آپ نے سب لوگوں کو ٹرائی کر لیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان میں، یونس خان ہے اور بہت سارے پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ آپ ان کو ٹرائی کریں تاکہ پاکستان کو کوئی اچھا پلیئر آپ پروڈیوس کر کے وہ دیں۔ سر جیسے کہ بہت سے گریٹس، لیجنڈز بلکہ آپ لوگوں کے دور میں 90s کے دور میں پروڈیوس ہوئے ہیں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا غلط ہو رہا ہے کہ ویسے پلیئرز پروڈیوس نہیں کر رہے؟ دیکھو یار، اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں پلیئر اتنے اچھے نکل رہے تھے؟ ایک بندہ تھا جو ٹیم سلیکٹ کرتا تھا، ایک ہی بندہ کی مانی جاتی تھی۔ اب دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے،
کہ پچھلے کئی سالوں سے کرکٹ جو ہے نا، آپ سال میں 4 بندے آپ کے چیئرمین چینج ہو رہے ہیں۔ بہت سارے کپتان جو ہیں ہر لیگ جو آئی پی ایس ایل ہے، اس میں سے بہت ساری فرنچائزیز ایسی ہیں جو چاہتی ہیں میرا کپتان بنے، کوئی کہتا ہے میرا کپتان بنے، اور 4 4 5 5 کپتان ایک ایک ٹور پہ ایک ہمارے پاکستان ٹیم میں کھیلے ہیں۔ جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے نا، تو آپ کی ٹیم کبھی کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی۔ دیکھیں، جب آپ سینیورٹی کو کچلتے ہیں نا، تو پھر گروپ بندی بنتی ہے، اور پاکستان ٹیم میں بہت سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ گروپ بندی اسی لیے چل رہی ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں چیئرمین کوئی پورا 5 سال نہیں نکالتا، یا 2 سال یا 3 سال ایٹ لیسٹ نکال لے۔ 4 4 آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ کے ٹائم پہ ایک محمد وسیم نے ٹیم اناؤنس کی تھی، رمیز آئے، رمیز نے آگے ساری ورلڈ کپ کی ٹیم چینج کر دی تھی، اس لیے کہ سفارشی کلچر تھا، اس نے سفارشی لڑکے سلیکٹ کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے رمیز نے آ کے چینج کی۔ اسی طرح میں بہت سارے چیئرمینوں کا میں بتا سکتا ہوں۔ رمیز تو خیر کرکٹر تھا، مگر بہت سارے چیئرمین ایسے بھی تھے جو ٹیمیں اپنی مرضی سے بنایا کرتے تھے۔ ان کے پاس جب ٹیم جاتی تھی تو 3 3 4 4 لڑکے چینج ہو جاتے تھے، پھر ٹیم کا برا حال ہوتا تھا، پھر وہ چینج ہوتے تھے، پھر نیا چیئرمین آ جاتا تھا۔ جو سب سے اور پھر ہمارے یہاں نا لوکل جو کوچز ہوا کرتے تھے نا، وہ بہت محنت کیا کرتے تھے۔ میں اپنی کلب کا نام بتا سکتا ہوں، میری کلب سے علاؤدین تھے، دینوں ان کو کہا کرتے تھے، رب نواز صاحب تھے، جنہوں نے ہمارے ٹائم پہ ہم پہ بہت محنت کی تھی۔ آج ان کو کوئی نہیں جانتا، اور اسی طرح بہت ساری کلبوں میں میں نام لے سکتا ہوں۔ مسلم میں میاں اتو تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہر کلب کے ساتھ ایک ایسا بندہ تھا جو بے لوس خدمت کرتا تھا اپنی لوکل کرکٹ کے لیے۔ اب وہ نہیں ہے۔ جو سب سے مین وجہ ہماری ڈاؤن فال کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، پہلے پلیئر نکلتے تھے لاہور، کراچی، اور چونکہ بڑے صوبے تھے پاکستان کے، اور ہے بھی کرکٹ یہاں تھی پنجاب میں، دیکھیں بہت بڑا صوبہ ہے ہمارا، کراچی بہت بڑا تھا، تو یہاں سے مین پلیئر نکلا کرتے تھے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سوائے ایک ریجن کے علاوہ آپ کو کرکٹ میں کرکٹ نظر نہیں آ رہی۔ اب ایک ریجن کا ہولڈ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنے پلیئر پاکستان میں ایسے ہیں جو لاہور سے کھیل رہے ہوں، جو کراچی سے کھیل رہے ہوں؟ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک گروپ ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ گھوم گھما کے وہ پلیئر آپ کو نظر آتے ہیں ٹیم میں، اور پی ایس ایل میں بھی وہی نظر آتے ہیں، اور پاکستان ٹیم میں بھی وہی نظر آتے ہیں، اور پھر جب وہ کچھ نہیں کرتے، پھر پی ایس ایل میں آ کے تھوڑے بہت پرفارمنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جواب کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس پلیئر ہی پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ان کو اس سرکل جو ایک ہے نا، وہ ان ہی پلیئروں کو دکھاتا ہے، باقی کسی پلیئر کو سامنے آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اب جیسے میں بتاؤں، ابھی ریسنٹلی یہ ٹور کر کے آئے ہیں، اب ایک بندہ پاکستان کے لیے کھیلا ہے، اور طیب طاہر کو آپ دیکھیں ملتان سے اس کو نہیں کھلایا جا رہا، کیونکہ وہ اس سرکل کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اچھا پلیئر ہے، میں نے اس کی اننگز دیکھی ہیں، بیڈ لک کے اس ٹور پہ اس کا اسکور نہیں ہوا، اور اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کا نمبر بہت غلط اس کو دیا گیا ہوا تھا۔ آپ چھٹے نمبر پہ جا کے آپ پرفارم نہیں کر سکتے، اس وقت یا تو ٹیم آگے لگی ہوتی ہے یا بہت زیادہ سکور ہوا ہوتا ہے، آپ کو ان اینی کیس آپ کو جا کے تیز کھیلنا ہوتا ہے۔ آپ اپنی پوٹینشیل پہ پرفارم نہیں کر سکتے، اس کا نمبر تھوڑا اس کا اوپر ہونا چاہیے تھا، تاکہ اس کو پورا موقع ملتا۔ ایک آدھ موقع دیا اس کو، مگر وہ اتنے انڈر پریشر آ چکا ہوا تھا کہ سکور نہیں ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سرکل میں کرکٹ رہے گی، اس کو فیلئر کر کے باہر بٹھا دی گیا۔ اب ملتان سلطان سے ایک بندہ پاکستان کھیل کے آیا، اس کو لوکل کرکٹ نہیں کھلائی جا رہی، تاکہ وہ کہیں نظر ہی نہ آئے اس کے بعد۔ تو میرے خیال میں جو ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا جو ہماری کرکٹ اس وقت نہیں چل رہی، اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہماری کرکٹ صرف ایک ریجن میں بن چکی ہوئی ہے،
اس سرکل کو آپ کو توڑنا پڑے گا اگر آپ نے پاکستان کرکٹ کو پھلتا پھولتا دیکھنا ہے۔ تو پھر یہ جو ایک جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ وہ جو ایک سرکل ہے اس کو آپ کو توڑنا پڑے گا، تاکہ لاہور کراچی کے جو بے شمار بچے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کو موقع ہی نہیں ملتا، جن کو اس سرکل میں گھسنے ہی نہیں دیا جا رہا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی کرکٹ کا بہت برا حال ہوگا، ہو چکا ہوا ہے، اور کتنا برا اس سے زیادہ ہونا ہے۔ تو آپ میری درخواست ہے، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں چیئرمین صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ توجہ دیں کہ آپ کی کرکٹ کیوں خراب ہو رہی ہے، کیوں جتنی دیر آپ سارے صوبوں سے پلیئر نہیں آئیں گے، ریجن سے آپ کام نہیں کریں گے اور وہ بریک نہیں کریں گے سرکل، آپ کی کرکٹ آگے نہیں جائے گی۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے اس پہ غور ضرور کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں ایک اور کرکٹ کی انسائڈ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو اچھا لگے گا، آئی ہوپ آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ تھینک یو۔